پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجدد دین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ میں کہوں گی آپ برا نہیں مانیں گے؟ مجدد دین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو، تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ کڑوی سے کڑوی کسیلی بات بھی اگر تم کہو تو میں مجدد دین برا نہیں مانوں گا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشال بھی طہارت گاہ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر مجدد دین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجدد دین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں بھرے نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کے حیرت انگیز کارواں اور بے ربط لمحوں کی انگنت تصویریں رقص کر گئی تھیں۔ اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ پھر مجدد دین نے اپنے آپ پر کسی قدر قابو پایا۔ پھر بڑے پرسکون انداز میں وہ جمارہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جمارہ میری بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور پھر اب میں زیست کی حیات آموز نواؤں میں زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بھرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہو۔ دیکھ میری بہن، میں اپنی زیست کی حالت سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی شام کی قناتوں میں کہنا شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنے حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو یہ جو میری تلوار ہے، میں نے اس سے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے۔ یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا درما، میرے دل کا قرار ہے۔ اسی کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس، پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں۔ اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے اس کو پہچان چکا ہوں۔ اب اس کے سوا نہ کوئی میرا مخرج ہے، نہ منبع، نہ مطلع ہے، نہ مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے کی ہے، اور اگر مذاق کیا ہے تو یہ بہت بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ، مرسینہ انتہائی درجے کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟ اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے۔ چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد یہاں منتقل ہو گئی۔ نہ کبھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس کے تلے دب کر وہ میری طرف مائل ہوئی، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے، نہ ہی کوئی میں بہت بڑے مال و متاع کا مالک ہوں جو اسے میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرتے۔ بہن، اگر وہ یہ سمجھ کر میری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں نے فرانس کے ان نائٹوں کا قلع قامہ کیا جو اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کے قاتل تھے، اور چند روز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کی، تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میری جگہ کوئی اور وہاں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ انسانیت کے ناطے سے وہ میرا فرض بنتا تھا۔ اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹوں اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا ہوا۔ بہرحال میری بہن، تو نے میرے ہاتھ دھلوائے، اس لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجدد دین نشستگاہ کی طرف چلا گیا۔ جمارہ جب طہارت خانے سے نکلی اور موڑ مڑی تو دیکھا وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسردہ کھڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارہ کی حالت بھی انہی جیسی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ دیکھ، فکر مند نہ ہونا۔ میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور بھائی مجدد دین کے درمیان ہوئی وہ تم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجدد دین بہت اچھے انسان ہیں۔ میری گفتگو سے شاید انہیں یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ محبت بھرا ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے۔ وہ ایک بار ڈسے جا چکے ہیں، بڑے محتاط ہیں، لیکن میری بہن وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کی دل شکنی کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس روز انہیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہو، تو یاد رکھنا وہ تم سے ایسی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے عطا ہوگی۔ آؤ وہاں کھانا لگائیں، سب ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے۔ جمارہ کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنبھل گئی تھیں۔ پھر تینوں بڑی تیزی سے نشست گاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد مجدد دین، شمس الدین اور خلتخ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔
चंद रोज तक मुजद्दुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ अर्रबा शहर के बाहर क़याम किए रखा। इसके बाद सुल्तान की तरफ से पैगाम आने के बाद वो हलब की तरफ चला गया था। मुजद्दुद्दीन और शमसुद्दीन की माँ अब्दा, उनकी फूफी जहरान, फूफीजाद बहन और खलतख की मंसूबा उबैदा इकट्ठी बैठी गुफ्तगू कर रही थीं कि घर में शमसुद्दीन और खलतख दोनों दाखिल हुए। उसी नशिस्तगाह में दाखिल हुए जिसमें वो तीनों बैठी बातें कर रही थीं। तीनों ने देखा शमसुद्दीन और खलतख कुछ उदास और परेशान थे। दोनों आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ सोचा, फिर अपनी माँ को मुखातिब करते हुए शमसुद्दीन कहने लगा, माँ, थोड़ी देर तक लश्कर यहाँ से कूच करेगा। भाई के साथ हम भी यहाँ से रवाना होंगे। माँ, हम दोनों भाइयों की आपसे एक गुजारिश है, या यूं जाने एक ऐसा काम है जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। माँ, हम दोनों भाइयों की निस्बत तय हो चुकी है। मुजद्दुद्दीन हमारा बड़ा भाई है। पहले भी हमने आपसे जिक्र किया था कि मरसीना नाम की लड़की भाई को पसंद करती है। वो और उसकी छोटी बहन मिशाल ऐसी खूबसूरत हैं कि दोनों एक से एक बढ़ के हैं। माँ, मैं चाहता हूं कि भाई की अगर शादी नहीं तो कम से कम इन दिनों निस्बत ही मरसीना से तय हो जाए। आप जानती हैं कि जब तक भाई की शादी नहीं होगी, मैंने और खलतख ने भी तहैया कर रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ, हम भाई से पहले इसलिए घर आए हैं कि इस मौजू पर उनकी आमद से पहले आपसे बात करें। सिर्फ आप ही उन्हें शादी पर आमादा कर सकती हैं। हमारे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रवानगी से कबल आप इस मौजू से उन पर बात करें और उन्हें शादी पर आमादा करें। माँ, वो लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी और बड़ी खिदमत गुजार है। फिर ये कि भाई को पसंद भी करती है, भाई से मोहब्बत भी करती है, और हमें क्या चाहिए। जब तक शमसुद्दीन बोलता रहा, जहरान, उबैदा और खलतख तीनों बड़े गौर से अब्दा की तरफ देखते रहे। जब शमसुद्दीन खामोश हुआ तब अब्दा बोली, पहले ये बताओ कि लश्कर किस समत का रुख कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कोई नया खतरा उठा है। इस बार शमसुद्दीन की बजाय खलतख अब्दा को मुखातिब करते हुए कह रहा था, माँ, अंताकिया के बादशाह रेमंड ने पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। गो जर्मनी और फ्रांस के बादशाह हजीमत उठाकर वापस जा चुके हैं, लेकिन अब फिर यूरोप से सलीबी सूरमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हर रोज सैकड़ों सलीबी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से कुछ अंताकिया के बादशाह रेमंड के पास जमा हो रहे हैं और कुछ यरूशलेम के नसरानी बादशाह बाल्डविन के पास जौक दर जौक जमा होना शुरू हो चुके हैं। ज्यादा सलीबी अंताकिया में रेमंड के पास जमा हुए हैं। रेमंड ने जब देखा कि उसके लश्कर की तादाद सुल्तान नूरुद्दीन के लश्कर से भी ज्यादा हो गई है, तब उसने हमारे इलाकों में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। हमारे वकाया निगार ने इत्तला कर दी है कि रेमंड एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हमारी सरहदों पर आया है और हमारे इलाकों में शब खून मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल वो हमारे साथ जंग करने पर आमादा है। उसी की सरकूबी के लिए माँ, लश्कर थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच करेगा। मैं चाहता हूँ कूच करने से कबल कम से कम आप इस मौजू पर भाई से बात तो करें। खलतख की इस गुफ्तगू का जवाब अब्दा देना ही चाहती थी कि उबैदा ने मुजद्दुद्दीन को आते सहन में देख लिया था, लिहाजा सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, भाई आ रहे हैं। सब खामोश हो गए। फिर एकदम बात का रुख बदलते हुए बुलंद आवाज में उबैदा बोल पड़ी। उसने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, शमसुद्दीन भाई, रवानगी से कबल किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें, मैं तैयार कर दूंगी। इतनी देर तक मुजद्दुद्दीन भी नशिस्तगाह के उस दरवाजे तक पहुंच गया था, लिहाजा अपनी जगह से उठते हुए उबैदा कहने लगी, अच्छा हुआ भाई भी आ गए। ये खुद ही बता देंगे क्या क्या चीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अंदर दाखिल होते ही मुजद्दुद्दीन आगे बढ़कर अपनी माँ के पहलू में बैठ गया और उबैदा को मुखातिब करके कहने लगा, उबैदा मेरी बहन, किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी मेरे आने से पहले इन दोनों भाइयों ने बता दिया होगा कि लश्कर थोड़ी देर तक यहां से रवाना होगा। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, बस थोड़ी देर तक यहां से रुखसत होऊंगा। इसी बिना पर मैं अपने घोड़े को साथ नहीं लाया, घोड़ा लश्करगाह में ही छोड़ आया हूं। दोनों भाइयों के घोड़े भी वहीं हैं। माँ, हस्बे साबिक जिस तरह तुम मुझे इजाजत दिया करती थी, मुझे इजाजत दो कि मैं रुखसत हूं। माँ, मेरे हक में दुआ भी करना। इसलिए माँ, जब तुम दुआएं देते हुए मुझे रुखसत करती हो तो जहां जंग में मेरी तलवार अपना काम करती है, वहां तुम्हारी दुआएं भी मेरे काम आती हैं। मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अब्दा बड़ी संजीदगी से मुजद्दुद्दीन की तरफ देख रही थी। जब वो खामोश हुआ तब बड़ी संजीदगी में अब्दा ने उसे मुखातिब किया, मुजद्दुद्दीन मेरे बेटे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए कि अब्दा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में मुजद्दुद्दीन बड़ी इरादतमंदी का इजहार करते हुए बोल पड़ा, माँ, तुम मांगो, क्या मांगती हो? माँ, मुझे पैदा करने वाले की कसम, तुम जान भी मांगो तो मैं अपनी जान तिश्त में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं। अब्दा ने तड़प कर अपना हाथ मुजद्दुद्दीन के मुंह पर रख दिया और कहने लगी, बेटे ऐसी बातें नहीं करते। बच्चे, मैं तेरी बेहतरी चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस घर में तेरे बच्चे खेलें, फूल की तरह खेलें, शोर करें और मैं उनके दरमियान बैठकर अपने मुस्तकबिल की दरख्शंदगी देखूं।
مجدد دین سنجیدہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خلتخ کی شادی کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں صحن میں بچے کھیلیں گے، آپ بھی خوش ہوں گی، اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا۔ ابدا نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجدد دین کو گھورا، اور تم؟ مجدد دین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر ابدا کی گود میں رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رکھے، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ماں جنگوں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں، اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو ماں میری ساری توانائیاں آپ کی بہتری، بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ ابدا نے پھر تیز نگاہوں سے مجدد دین کو گھورا اور کہنے لگی، اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی، تم لوگ کہاں سے آتے؟ مجدد دین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں ہماری نسل کون سا ختم ہو رہی ہے؟ شمس الدین اور خلتخ کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماں مجھے ان راستوں پر نہ گھسیٹو تو اچھا ہے، تمہاری بڑی مہربانی، ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی، شادی کا بھی ارادہ کر لیا، اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ بس یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو، اب شمس الدین اور خلتخ کا فرض ادا کرنا باقی ہے، پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ ابدا کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، پھر سوچا اور کہنے لگی، مجدد دین تم میرے بڑے بیٹے ہو، سب سے زیادہ مجھے عزیز بھی ہو، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خلتخ کی جو عزت، جو وقار ہے، وہ بھی تمہاری ہی جد و جہد کا مرہون منت ہے، مگر بیٹے ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہوں۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خلتخ کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں، ایسا تمہاری اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے۔ ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر اتراؤں گی، اور اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتے۔ مجدد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ ابدا کے منہ پر رکھ دیا، پھر اپنا سر اس کی گود سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا، جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا اس روز ماں یہ سمجھ لینا کہ وہ دن مجدد دین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ماں میں اپنے آپ کو دشواریوں کٹھنائیوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی، تحکمانہ سے انداز میں ابدا نے کہا۔ اس پر گھورنے کے انداز میں مجدد دین نے شمس الدین اور خلتخ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر داخل ہوئے ہیں، ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھے، اور میری آمد سے پہلے ماں ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہوگی۔ ان کے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ نظریں چرا رہے ہیں۔ ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بہتری اور بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، مگر دیکھو ماں، ابدا نے اسے ڈانٹ دیا، دیکھو کچھ نہیں، بس میں آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجدد دین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سر ابدا کے کندھوں پہ رکھ دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ماں، ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے دعائیں تو دو نا، ناراضگی کا اظہار نہ کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور ابدا نے پھر سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اور کیا؟ مجدد دین مسکرایا، ہنس دیا اور کہنے لگا، اور جیسا آپ کہیں گی ایسا کر لیں گے۔ مجدد دین کے ان الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، مسکرا رہے تھے، پھر اچانک ابدا نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مجدد دین بھی شاید سمجھ گیا تھا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ابدا نے اس کا سر، اس کی پیشانی چومی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا، اور جب وہ مجدد دین سے کچھ کہنے لگی تو مجدد دین نے دیکھا کہ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ مجدد دین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور پوچھا، تم رو رہی ہو ماں؟ اس موقع پر ابدا سسک پڑی تھی، اس کی یہ حالت زہران اور عبیدہ برداشت نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی عبیدہ اٹھی، ابدا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنی دیر تک زہران بھی پہنچ گئی، اس نے بھی ابدا کا سر اپنے کندھوں پر رکھا، پھر عجیب سا سما بن گیا۔ زہران رونے لگی تھی، عبیدہ ابدا کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ شمس الدین اور خلتخ اداس گمسم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر مجدد دین اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ بڑے پیار سے اس نے زہران اور عبیدہ کو علیحدہ کیا، پھر اپنی ماں کے سامنے ننگے فرش پر بیٹھ گیا۔
اپنے دونوں ہاتھ اس نے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگا، ماں تم روئی ہو، اس کا مطلب ہے تم نے میرے کسی فعل کو ناپسند کیا ہے۔ ماں میں بڑا بدنصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پھر وہ خود بھی سسک پڑا تھا۔ میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ ابدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، بیٹے یہ زہران اور عبیدہ خامخواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ خدائے پاک کی قسم میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تو تیار ہو گئے ہو۔ بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ مجدد الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابدہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر بہت اچھی ہے تو پھر میں اسے تم سے بیانے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے، اچھی لڑکی خداوند قدوس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور خلتخ کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، ماں جو مرضی ہے کرتی رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کچھ کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ مجدد الدین کے اس فیصلے سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر عبیدہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے ابدہ کو تھما دیا۔ حسب سابق نشستگاہ سے نکلی، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر ابدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ اس کے نیچے سے گزرے۔ تینوں کو سب نے الوداع کہا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یرغار کر چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سلطان نور الدین نے بھی شیرکو اور مجدد الدین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی۔ لشکر کے وسطی حصے یعنی قلب میں سلطان نور الدین خود رہا۔ اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا۔ دائیں پہلو پر اسد الدین شیرکو میمنہ کی کمانداری کر رہا تھا۔ نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کماندار مجدد الدین تھا۔ حسب سابق شمس الدین اور خلتخ دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کماندار اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا، تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہے تھے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے اندر گھوڑے دوڑنے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھند میں لپٹی سرما کی بھیگی دھوپ۔ آسمان پر بوند بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ زمین کی خوش لباسی اور رنگ رانائی اڑتی دھول کے اندر ماند پڑ گئی تھی۔ فضاؤں میں کھنکتی صدائیں کسی خون آلودگی کی خبر دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا سر اپنے گھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا۔ پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے مالک مہربان، اس اداس دنیا کے آب و گل میں یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ زہرہ مشتری، یہ صحراؤں میں خاک چھانتے پرندے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مہتاب، یہ اس کی ملگجی چاندنی، ستاروں کی آبنوسی روشنی، یہ پتوں کو لوریاں دیتی شبنم اور خاموشی کی ردا میں رنگ بکھیرتی خوشبو۔ میرے اللہ، سب تیری ہی حمد، تیری ہی توصیف کرتے ہیں۔ میرے اللہ، میں بھی تیرا ایک عاجز اور منکسر المزاج بندہ ہوں، ضرورت کے ہر لمحے تجھی سے مدد مانگنے اور تیری ہی بندگی اور عبادت، تیری ہی صفت و حمد کرنے والا ہوں۔ میرے اللہ، تو چاہے تو نگہت گل کو شمشیر بنا دے، جبر کی داستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، تو چاہے تو بلبل کی غمزدہ آنکھ، سسکیاں لیتی فاختہ دریدہ بدن کلیوں، شجر شجر دہکتے بدن اور بیواؤں کی سینہ چاک کرتی ہوئی ہوپ کو تاروں کے افسانوں، ستاروں کے ترانوں اور خوشگن نظاروں کے خزانوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، وقت کے مجدار اور تاریخ کی رفتار میں اگر تو چاہے تو مکان کو لامکان کر دے، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا، قطرے کو سمندر اور شب کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ،
इस पैमाना मशीयत में किसी ने तुझे नमरूद में, किसी ने तूर की सरबुलंदियों पर, किसी ने सलीब से, किसी ने तुझे गारे हिरा में पुकारा।